أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام حمد و ثنا اسی اللہ کو زیب دیتی ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و پروردگار ہے، اور اللہ کا سلام رحمت و الفت و کرامت تمام انبیاء و مرسلین، خصوصاً حضرت آدم و حضرت حوا، جناب ابراہیم و آل ابراہیم اور محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہ کے مقرب فرشتوں، تمام بندگان الہی، علماء صالح، شہداء اور مجاہدین اسلام کے اوپر۔ خداوند متعال قرآن کریم کے سورہ جمعہ کی 7ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے مومنو، اے وہ تمام بندوں میرے جو دل کی گہرائی سے مجھے مانتے ہو، اب ہم سے نصرت طلب نہ کرو۔ ان تنصر اللہ، اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب تم ہماری نصرت کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، جب تم ہماری مدد کے لیے اٹھو گے تب ہم تمہاری مدد کریں گے، اور پھر ہم صرف تمہاری مدد نہیں کریں گے بلکہ ہماری مدد کرتے ہوئے تمہارے راستے میں جو مشکلیں آئیں گی، جو سنگینیاں آئیں گی، جو سختیاں آئیں گی، جو کربناک مراحل آئیں گے، ان پر گرفت پانے کی تمہیں قوت دیں گے، ثبات قدم عطا فرمائیں گے۔ پھر سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس آیہ کریمہ میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، تم یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ ہم نے تمہیں جس دنیا میں جب نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تمہارے لیے ایک کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام رکھا ہی نہیں ہے۔ تمہاری ماموریت صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات، کائنات میں موجود تمام عوالم، تمام کہکشاؤں، تمام کائناتوں، میرے تمام ان عوالم پر جن کا میں رب العالمین ہوں، خالق العالمین ہوں، ان سب پر تمہاری فقط ایک ہی ماموریت ہے، ایک ہی ذمہ داری ہے کہ تم ان سب کے لیے میری رحمت کی نشانی بنو، میری رحمت کا پیغام دو۔ اللہ کے معنی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تمہارا، بس تمہارا کام ہے فقط ہماری رحمت کا پیغام دینا۔ تو خاران محترم، برادران عزیز و مکرم، میرے بزرگ دوستو، میرے بزرگ خواتین و حضرات، میرے عزیز شاگردو، میری نسل جوان اور نسل نونہال کے فرزندوں،
اور میرے ان فرزندوں اور نسل انسانی کے ان انسانوں کو میرا سلام ہو جو آج تک پیدا ہوئے ہیں اور آج کے بعد سے قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اور میرا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پیدا ہو چکے اور جا چکے اور ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پیدا ہوں گے مراحل مختلف حیات انسانی میں تا قیام قیامت۔ تو آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ماہ رمضان المبارک 1443 ہجری کے پہلے درس کے طور پر۔ اللہ نے توفیق دی ہمیں آپ کو کہ ہم آپ مخاطب ہوں، آپ ہماری گفتگو سنیں۔ دیکھیں، یہ دو آیتیں میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس کو میں نے اپنا شعار بنایا ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی گفتگو کروں، کوئی بھی بات کروں، کوئی بھی درس دوں، کوئی بھی لیکچر دوں، کسی بھی قسم کا، پہلی آیت کو میں اس کی بنیاد بناتا ہوں۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کے دروس کی لوح، سرنامہ کلام یا عنوان گفتگو سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت ہے، جو میں نے عرض کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب ان دونوں آیتوں کے ذیل میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں نصرت الہی کیسے کرنا ہے، اور یہ جو اللہ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم صرف اور صرف ہمارے رحمت ہی کا پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس کی کیا معنی ہیں، اور ہمیں اس کو کس طرح اپنی زندگی میں سمجھنا چاہیے، آپس میں اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، اپنے اور خدا کے اور رسول کے رابطے کو سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اپنے ساتھ اپنے سلوک کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ اپنے سلوک کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اپنے ماحول کے اندر، گھر کے اندر، اپنے فرقے اور دین کے اندر، اور ان لوگوں کے ساتھ کے جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے، اور ان مخلوقات الہی کے ساتھ جو کائنات کے مختلف عوالم میں مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہونا چاہیے، اور خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہماری گفتگو کا پیکر۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہماری نظر اور ہماری گفتگو قرآن کے بارے میں کچھ نئے زاویوں سے ہوتی ہے، اور ہم نے قرآن کے بارے میں جو کچھ سوچا اور جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی، اس میں ہم نے تقریباً 60-70 سال اپنی عقل و خرد کو مہمیز دی، تفکر و تدبر کے بلند آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش کی، اور اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے مدد طلب کی، رسول و اہل بیت رسول علیہ السلام سے مدد طلب کی، اور جن مراحل تک ہم پہنچے اور جن افکار کو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر بخشا، ہم اس نعمت کا شکر یہی ادا کر سکتے ہیں کہ اس نعمت کو اپنی نسل تک، بعد والی نسل تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے دیں۔ اب اس سے ہمارا قطعاً ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ہماری بات کو مانے۔ ہماری فقط اتنی سی درخواست ہے اپنے سامعین سے کہ ہماری گفتگو کو غور سے سنیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر خدا سے لو لگا کر اپنی عقل کو استعمال کر کے سوچیں کہ آیا اس گفتگو میں کوئی جان ہے یا نہیں۔ اگر جان نظر آئے قبول کر لیں، نہیں نظر آئے قبول نہ کریں۔ نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آخری بات ہے، ممکن ہے کل ہم اس سے بہتر بات کہیں۔ نہ ہم یہ کہنے کے سزاوار ہیں کہ ہم سے پہلوں نے جو بات کہی
یا ہمارے معاصرین جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ہر آدمی اپنی فکری اور علمی سطح کے مطابق بات کہتا ہے، اپنے ماحول کو کے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق سوچتا ہے، سمجھتا ہے، لوگوں کو تحویل دے دیتا ہے. ہمارا بھی یہی انداز ہے. تو ہم نہ کسی پر نقد و نظر کے قائل ہیں اور نہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری بات کو بغیر سوچے پھینک دیا جائے. فقط اتنی سی درخواست ہے کہ جب ہماری بات کو آپ سنیں تو غور سے سنیں، تنہائی میں خدا سے لو لگا کر اس کے بارے میں سوچیں. اگر پسند آ جائے، عقل کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، مان لیجئے، نہ ہو مت مانیے. کوئی حجت نہیں ہماری کسی پر. لیکن چونکہ ہمارا نقطۂ نظر عام نقطۂ نظر سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہ بات کہنا ضروری ہے. ہمارے سامعین گھبرائیں نہیں. قطعاً ہمارا کسی سے نہ مخالفت کا دعویٰ ہے، نہ ہم کسی سے بہتر سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. ممکن ہے ان لوگوں نے ہم سے بہتر سمجھا ہو، ممکن ہے ہماری فکر ان کے پلے کی نہ ہو سکی ہو، نچلے درجے کی ہو. ممکن ہے خدا نے ہم پر کوئی نعمت ایسی نازل کی ہو جو کسی اور کو نہ ملی ہو. یہ سب اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، نہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس پس منظر کے ساتھ ہماری درخواست ہے کہ ہماری گفتگو کو سنا جائے. اب آج کی گفتگو کا آغاز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس خطبہ مبارک سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا اور جس کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے. ہمارے جد امجد حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ خطبہ یہ تھا ماہ رمضان کے آغاز پر. کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، دیکھیں یہاں پر خطاب مومنین سے نہیں ہو رہا، مسلمانوں سے نہیں ہو رہا، تمام انسانوں سے خطاب ہے رسول کا کہ تمام انسانوں اس بات کو اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ قد اقبل الیکم شہر رمضان، تم شہر رمضان میں نہیں داخل ہوئے ہو. شہر رمضان تمہارے استقبال کے لیے اللہ کی طرف سے ریڈ کارپیٹ پر تمہارے استقبال کے لیے تمہارے پاس آیا ہے، تمہیں وہاں لے جانے کے لیے جہاں اللہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. اور خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، پھولوں کے گلدستے فقط لے کر نہیں آیا ہے، بڑے بڑے خوان لے کر آیا ہے کہ شہر اللہ میں داخل ہونے سے پہلے تم ان خوان سے، ان خانوں سے، ان نعمتوں سے، ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے فیضیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر. اقبل الیکم شہر رمضان، شہر رمضان تمہارے استقبال کے لیے تمہاری طرف بڑھا ہے اور اپنے ہاتھ میں بے شمار تھال لیے ہوئے ہیں بالبرکت والرحمت والمغفرہ، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، پوششیں ہی پوششیں ہیں. تمہیں اللہ نے اس شہر رمضان کو بھیجا ہے تمہارے پاس اس استقبال کے لیے کہ تمہیں اللہ کی رحمتوں میں ڈھانپ دے. غفران کے معنی ڈھانپ دینا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دے، تمہارے سیئات کا کفارہ خود ادا کر دے.
اور تمہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں چھپا دے۔ اب اس پر آپ غور کیجئے کل تک، اور پھر ہم انشاءاللہ اسی خطبے کے چند جملات پر اور آگے بڑھ کے گفتگو کو اپنی اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار الہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اپنی رحمت واسعہ کے واسطے سے، تمام انبیاء و رسول خصوصاً آدم و حوا و ابراہیم و آل ابراہیم اور سب سے سربلند گل سرسبد نبوت و رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیب و طاہر اور ملائکہ مقربین اور عبادک الصالحین، علماء ابرار متقین، شہداء و مجاہدین کے صدقے میں تمام انسانوں کی ہدایت کے راستوں کو کھول دے، ان کے قلوب کو علوم و معارف الہی و علوم و معارف انسانی و علوم و معارف قرآنی و علوم و معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام اور محمد و آل محمد سے لبریز کر دے، ہم سب کے عمل کو سیرت محمد و آل محمد کا نمونہ بنا دے، اور ہم سب کی زندگی کو اپنے صفات کا آئینہ تام بنا دے، اور ہم سب کو قیامت تک ایسی ذریت عطا فرما جو انہی صفات حمیدہ کی حامل ہو اور تیرے نیک بندوں میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک الواسعۃ وبحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علینا وعلیکم وعلی ارواح المؤمنین والمؤمنات وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی انبیاء اللہ والمرسلین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔